اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبوک کے سفر کی مزید تفصیلات جو ملتی ہیں وہی بیان کروں گا. وہی بیان ہو رہی تھیں گزشتہ خطبات میں. جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ بعض منافقین نے غزوہ پر جانے سے انکار کیا تھا اور مختلف عذر بیان کیے تھے، لیکن مدینہ تشریف آوری کے بعد بھی منافقین کے ساتھ نہ جانے پر عذر اور بہانوں کا ذکر ملتا ہے، بلکہ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب سفر سے مدینہ واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں پہنچ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے. چنانچہ آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مدینہ میں چاشت کے وقت داخل ہوئے اور پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی. آپ جب بھی سفر سے واپس آتے تو اسی طرح کیا کرتے تھے جیسے بتایا میں نے. نوافل سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی تشریف فرما ہو گئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت کے لیے حاضر ہونے لگے. اسی طرح وہ لوگ جو اپنی کمزوری ایمان اور نفاق کی وجہ سے ساتھ نہیں گئے تھے وہ بھی آنے لگے. خاص طور پر منافقین جن کی امیدیں تو خاک میں مل چکی تھیں، وہ اب مزید شرمندگی اور ندامت سے بچنے کے لیے قسمیں کھانے لگے اور مختلف بہانے اور عذر پیش کرنے لگے. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ لوگ تقریباً 80 تھے، لیکن بعض روایات کے مطابق اس سے بھی زیادہ لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے ظاہری عذر مان لیے اور ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور ان کا اندرونہ اللہ کے سپرد کیا. لیکن ان منافقین کا یہ جرم ناقابل معافی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی فرما دیا تھا کہ یہ ایسے ناپاک لوگ ہیں کہ خدا ان سے اب راضی نہیں ہوگا. چنانچہ ان لوگوں کی نسبت سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون. یحلفون لکم لترضوا عنہم وإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین. وہ تم سے معذرتیں کریں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تو کہہ دے کوئی عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تم پر اعتبار نہیں کریں گے. اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے باخبر کر دیا اور اللہ یقیناً تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اسی طرح اس کا رسول بھی. پھر ایسا ہوگا کہ تم غیب اور حاضر کا علم رکھنے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، بس وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے. وہ یقیناً تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب ان کی طرف لوٹو گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو. پس بے شک ان سے اعراض کرو، وہ بہرحال ناپاک ہیں
اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کی جزا کے طور پر جو وہ کسب کرتے تھے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ بس اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ بد کردار لوگوں سے ہرگز راضی نہیں ہوتا۔ جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، جیسا کہ ظاہر ہے ان لوگوں کو فاسق قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے اور قبر پر دعا کرنے سے منع فرما دیا، اور یہ پابندی بھی لگا دی کہ آئندہ وہ کسی تحریک میں حصہ نہ لیں گے اور نہ ہی کسی جنگ میں شامل ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے رسول اللہ کے برخلاف اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور وہ کہتے تھے کہ سخت گرمی میں سفر پر نہ نکلو۔ تو کہہ دے کہ جہنم کی آگ جلن کے لحاظ سے زیادہ سخت ہے، کاش وہ سمجھ سکتے۔ بس چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں اس کی جزا کے طور پر جو وہ کسب کیا کرتے تھے۔ بس اگر اللہ تجھے ان میں سے کسی گروہ کی طرف دوبارہ لے جائے اور وہ تجھ سے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگیں تو انہیں کہہ دے کہ ہرگز تم آئندہ کبھی میرے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، اور ہرگز کبھی میرے ساتھ ہو کر دشمن سے لڑائی نہیں کرو گے۔ تم یقیناً پہلی مرتبہ گھر بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے تھے، بس اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، اور تو ان میں سے کسی مرنے والے پر کبھی جنازہ کی نماز نہ پڑھ اور کبھی ان کی قبر پر دعا کے لیے کھڑا نہ ہو۔ یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا ہے، اور وہ اس حالت میں مرے کہ وہ بد کردار تھے، اور ان کے اموال اور ان کی اولادیں تیرے لیے کوئی کوشش پیدا نہ کریں۔ اللہ محض یہ چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے سے انہیں اس دنیا میں ہی عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ یہ بھی سورہ توبہ کی آیات ہیں۔ جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 4 طرح کے لوگ تھے۔ وہ خوش نصیب افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کسی فرض کی ادائیگی کے لیے پیچھے رہے، جیسے حضرت علی اور ابن مکتوم اور محمد بن مسلمہ وغیرہ۔ یہ نمبر 1 قسم ہے۔
دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو معذور اور بیمار تھے، کمزور تھے، یا بہت ہی نادار اور غریب تھے اور سواری وغیرہ کی استطاعت نہ رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ حقیقی عذر رکھتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے ان کو معاف کر رکھا ہے۔ بلکہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی تھے، یعنی اللہ نے ان کو ہمارے اجر و ثواب میں بھی شامل فرمایا تھا۔ تیسرے منافق جن کے کردار کی سخت مذمت کی گئی اور قرآن کریم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے ناراضگی اور سخت سزا اور وعید کا حکم نازل ہوا۔ چوتھے وہ لوگ تھے جو محض سستی کی وجہ سے شامل نہ ہوئے تھے اور پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں 3 اصحاب خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور وہ ہیں حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ۔ ان 3 صحابہ کے بارے میں قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ان تینوں پر بھی اللہ توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں تنگی محسوس کرنے لگیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں مگر اسی کی طرف، پھر وہ ان پر قبولیت کی طرف مائل ہوتے ہوئے جھک گیا تاکہ وہ توبہ کر سکیں۔ یقیناً اللہ ہی بار بار توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الثلاثۃ الذین خلفوا، یعنی وہ 3 جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، ان کے واقعے کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت کعب بن مالک نے خود یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی غزوے میں بھی پیچھے نہیں رہا جو آپ نے کیا ہو، سوائے غزوہ تبوک کے۔ ہاں، غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا اور آپ نے کسی پر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا جو اس جنگ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے قافلے کو روکنے کے ارادے سے نکلے تھے، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے بغیر اس کے کہ جنگ کی ٹھانی ہو ان کو دشمن سے ٹکرا دیا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ کی رات میں بھی موجود تھا جب ہم نے اسلام پر قائم رہنے کا پختہ عہد و پیمان کیا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ اس رات کے عوض مجھے بدر میں شریک ہونے کی توفیق ملتی، اگرچہ وہ سمجھتے تھے کہ عقبہ کی جو وعدہ بیعت تھی وہ اس سے بڑی تھی، اگرچہ بدر لوگوں میں اس سے زیادہ مشہور ہے۔ اور میری حالت یہ تھی کہ میں کبھی بھی اتنا تنومند اور خوشحال نہیں تھا۔ اب تبوک کے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں یہ، اس وقت جو میری حالت تھی بڑا خوشحال تھا، تنومند تھا، جتنا کہ اس وقت جب کہ آپ سے اس غزوے میں پیچھے رہ گیا، اس وقت جب کہ میں آپ سے اس غزوے میں پیچھے رہ گیا۔ اللہ کی قسم، اس سے پہلے کبھی بھی میرے پاس اونٹ اکٹھے نہیں ہوئے تھے، اور اس غزوے کے اسناد میں 2 اونٹ اکٹھے کر لیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے کا بھی ارادہ کرتے تھے، پھر آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں، تو آپ اس کی مخفی رکھ کر کسی اور طرف جانے کا اظہار کرتے تھے۔ یہ عام طور پہ جنگ کی پالیسی ہوتی تھی آن وسلم کے زمانے میں، آن وسلم کی۔ لیکن جب یہ غزوہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں سخت گرمی کے وقت نکلے، اور آپ کے سامنے دور دراز کا سفر اور غیر آباد بیابان اور دشمن تھا جو بہت بڑی تعداد میں تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو ان کی حالت کھول کر بیان کر دی، یہاں آپ نے چھپایا نہیں بلکہ بیان کر دیا کہ اس غزوے میں ہم جا رہے ہیں۔
تاکہ وہ اپنے اس حملے کے لیے جو تیاری کرنے کا حق ہے تیاری کریں۔ آپ نے ان کو اس جہد کا بھی بتا دیا جس طرف آپ جانا چاہتے تھے، اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکثرت تھے، اور محفوظ رکھنے والی کوئی کتاب نہ تھی جو ان کی تعداد کو ضبط میں رکھتی۔ حضرت کعب کی مراد سے رجسٹر تھا، کسی درج نہیں تھا کہ ہوتا کون ساتھ گیا کون نہیں۔ حضرت کعب کہتے تھے کہ اور کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جو غیر حاضر رہنا چاہتا ہو، مگر وہ خیال کرتا کہ اس کا غیر حاضر رہنا آپ سے پوشیدہ رہے گا۔ باوجود اس کے کہیں لکھا نہیں گیا تھا، پھر بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ وہ آپ سے پوشیدہ ہو جائے گا غیر حاضر ہو کے، جب تک کہ اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کی وحی نازل نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت کیا کہ جب پھل پک چکے تھے اور سائے اچھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کر دی، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی۔ اور میں صبح کو جاتا، اپنا بیان کر رہے ہیں اب حال، میں صبح جاتا تب میں ان کے ساتھ سنبھالیں سفر کی تیاری کروں، ارادہ پکا تھا جانے کا۔ میں واپس لوٹتا اور کچھ بھی نہ کیا ہوتا، لیکن سستی تھی، تیاری نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے دل میں کہتا کہ میں تیاری کر سکتا ہوں، کل کر لوں گا۔ یہ خیال مجھے لیت و لال میں رکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ لوگوں کو سفر کی جلدی پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح روانہ ہو گئے، اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے، اور میں نے اپنے سامان سفر کی تیاری میں سے کچھ بھی نہ نپٹایا تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 1 دن یا 2 دن بعد تیاری کر لوں گا، اور پھر ان سے جا ملوں گا۔ ان کے چلے جانے کے بعد دوسری صبح باہر گیا کہ سامان تیار کر لوں، مگر پھر واپس آ گیا اور کچھ بھی نہ کیا۔ پھر میں اگلے دن گیا اور واپس لوٹ آیا اور کچھ بھی نہ نپٹایا۔ یہی حال رہا یہاں تک کہ تیزی سے سفر کرتے ہوئے لشکر بہت آگے نکل گیا۔ میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ کوچ کروں اور ان کو پالوں، اور کاش کہ میں ایسا کرتا، مگر مجھ سے یہ بھی مقدر نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب بھی میں لوگوں میں نکلتا اور ان میں چکر لگاتا تو مجھے یہ بات غمگین کر دیتی کہ میں ایسے ہی شخص کو دیکھتا جن پر نفاق کا عیب دھرا جاتا تھا، یا کمزوروں میں سے ایسا شخص جس کو اللہ نے معذور ٹھہرایا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے اس وقت یاد کیا جب آپ تبوک میں پہنچے۔ آپ نے فرمایا، اور اس وقت آپ تبوک میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، کہ کعب کہاں ہے؟ بنو سلمہ میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس کے دو چادروں نے اور اس کے اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھنے نے روک رکھا ہے، یعنی شاید تکبر یا فخر کی وجہ سے نہیں آیا۔ حضرت معاذ بن جبل نے یہ سن کر کہا اس صحابی کی اس بات کو کہ کیا ہی بری بات ہے تم نے کہی ہے کعب کے متعلق؟ اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق ہمیں اچھا ہی تجربہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے تھے کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ آپ واپس آ رہے ہیں، مجھے فکر ہوئی اور میں جھوٹی باتیں سوچنے لگا کہ کس بات سے کل آپ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، بہانہ بناؤں۔ اور اپنے گھر والوں میں ہر ایک اہل رائے سے میں نے اس بارے میں مشورہ لیا۔ جب یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے، میرے دل سے سارے جھوٹے خیالات کافور ہو گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے ایسی بات سے بچنے کا نہیں جس میں جھوٹ ہو۔ اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ سچ بیان کرنے کی ٹھان لی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب آپ کسی سفر سے آتے، پہلے مسجد میں جاتے، اس میں 2 رکعتیں پڑھتے، پھر لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ جب آپ نے یہ کیا تو پیچھے رہے ہوئے لوگ آپ کے پاس آ گئے اور لگے آپ سے معذرتیں کرنے اور قسمیں کھانے، اور ایسے لوگ 80 سے کچھ اوپر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے ظاہری عذر مان لیے اور ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور ان کا اندرونہ اللہ کے سپرد کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ ناراض شخص کی طرح مسکرائے، مسکراہٹ تھی لیکن ناراضگی والی۔ پھر آپ نے فرمایا، آگے آؤ۔ میں چل کر آیا
اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے پوچھا کس بات نے تمہیں پیچھے رکھا ہے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں، اللہ کی قسم میں ایسا ہوں کہ اگر آپ کے سوا دنیا کے لوگوں میں سے کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ضرور ہی اس کی ناراضگی سے عذر کر کے بچ جاتا۔ مجھے خوش بیانی دی گئی ہے، مگر اللہ کی قسم میں خوب سمجھ چکا ہوں اگر میں نے آج آپ سے کوئی ایسی جھوٹی بات بیان کی جس سے آپ مجھ پر ناراضی ہو جائیں تو اللہ ان قریب مجھ پر آپ کو ناراض کر دے گا، اور اگر آپ سے سچی بات بیان کروں گا جس کی وجہ سے آپ مجھ پر ناراض ہوں تو میں اس میں اللہ کے عفو کی امید رکھتا ہوں۔ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کی قسم میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کی قسم میں کبھی بھی ایسا تنومند اور آسودہ حال نہیں ہوا جتنا کہ اس وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اس نے تو سچ بیان کر دیا ہے، اٹھو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کرے۔ آپ نے کہا سچ تو بول دیا تم نے، لیکن اب یہاں سے جاؤ، اب اللہ تمہارے متعلق فیصلہ کرے گا کہ تمہارے سے کیا سلوک کرنا ہے۔ میں اٹھ کر چلا گیا اور بنو سلمہ میں سے بعض لوگ بھی اٹھ کر میرے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں علم نہیں کہ تم نے اس سے پہلے کوئی قصور کیا ہو، اور تم یہ بھی نہ کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بہانہ ہی بناتے، جب کہ ان پیچھے رہنے والوں نے آپ کے سامنے بنائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دینا ہی تمہارے اس گناہ کو بخشانے کے لیے کافی تھا۔ اللہ کی قسم یہ لوگ مجھے ملامت ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے بھی ارادہ کر لیا، کہتے ہیں میری نیت بدل گئی پھر کہ لوٹ جاؤں اور اپنے آپ کو جھٹلا دوں کہ پہلے جو میں نے بات کی تھی غلط کی تھی، بہانہ بنا لوں کوئی آنسروں کے سامنے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، ان ساتھیوں سے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ جاؤ معافی مانگو کہ اور ادھر پیش کر دو، کہ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا کوئی میرے ساتھ اور بھی ہے جس نے آپ سے اس قسم کا اقرار کیا ہو، سچی بات بیان کی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں 2 اور شخص ہیں، انہوں نے وہی کہا ہے جو تم نے کہا ہے، اور ان کو بھی وہی جواب ملا ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ میں نے کہا وہ کون ہیں؟ کہنے لگا مرارہ بن ربیع عمری اور ہلال بن امیہ واقفی۔ انہوں نے مجھ سے ایسے 2 نیک آدمیوں کا ذکر کیا جو بدر میں شریک ہو چکے تھے۔ ان دونوں میں میرے لیے نمونہ تھا۔ جب لوگوں نے ان دونوں کا مجھ سے ذکر کیا تو میں چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ یعنی پھر میں نے واپس نہیں گیا بہانہ بنانے کے لیے، بلکہ میں چلا گیا گھر۔ وہاں نے لوگوں سے مقاطع کروا دیا ہمارا، یعنی ان میں سے جو ان لوگوں میں سے تھے جو آپ سے پیچھے رہ گئے تھے، لوگ کترانے لگے گویا کہ ہم سے بالکل ناآشنا ہے، یہاں تک کہ یہ زمین بھی مجھے اوپری نظر آنے لگی، وہ نہ تھی جس کو میں جانتا تھا۔ ہم اس حالت میں 50 راتیں رہے۔ میرے جو ساتھی تھے وہ تو غمزدہ ہو کر گھروں میں رہ گئے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر رونے لگے، اور میں ان لوگوں میں سے زیادہ جوان تھا اور ان لوگوں سے مصیبت کو زیادہ برداشت کرنے والا تھا۔ میں باہر نکلتا اور مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتا اور بازاروں میں پھرتا، مگر مجھ سے کوئی بات نہ کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جاتا، آپ کو السلام علیکم کہتا، جب کہ آپ نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہوتے۔ اپنے دل میں کہتا ہے کہ کیا آپ نے مجھے السلام کا جواب دینے میں اپنے ہونٹ ہلائے یا نہیں، کنکھیوں سے دیکھتے، اور آپ کے قریب ہو کر نماز پڑھتا اور نظر چرا کر آپ کو دیکھتا، اور جب میں نماز پڑھنے لگتا آپ میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف توجہ کرتا تو آپ مجھ سے منہ پھیر لیتے، یہاں تک کہ لوگوں کی یہ درستی دیر تک رہنے سے مجھ پر 2 بھر ہو گئی۔ تو میں چلا گیا اور ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا، یہ میرے چچا کے بیٹے تھے، یعنی کہ اس کے باغ میں چلا گیا، اور مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارے تھے۔ چھپ کے گیا بجائے ظاہری دروازے سے جانے کے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو السلام علیکم کہا، اللہ کی قسم انہوں نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ میں تم سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ پھر ان سے پوچھا اور ان کو قسم دی، مگر وہ خاموش رہے۔ پھر ان سے پوچھا اور ان کو قسم دی تو انہوں نے کہا
اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پیٹھ موڑ کر دیوار پھاندی اور وہاں سے چلا آیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس اثناء میں کہ میں مدینہ کے بازار میں چلا جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ اہل شام کے نبتیوں سے ایک نبتی جو مدینہ میں غلہ لے کر بیچنے کے لیے آئے تھے کہہ رہا تھا کہ کعب بن مالک کا کون بتائے گا؟ یہ سن کر لوگ اس کو اشارے سے بتانے لگے۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک خط مجھے دیا۔ اس میں یہ مضمون تھا کہ اما بعد مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ کر کے تمہیں الگ تھلگ چھوڑ دیا ہے، اور تمہیں تو اللہ نے کسی ایسے گھر میں پیدا نہیں کیا تھا جہاں ذلت ہو اور تمہیں ضائع کر دیا جائے۔ تم ہم سے آ کر ملو، ہم تمہاری خاطر مدارت کریں گے۔ جب میں نے یہ خط پڑھا میں نے کہا یہ خط ایک اور آزمائش ہے، پہلے ایک آزمائش سے گزرا ہوں تو یہ خط لالچ کے طور پہ مجھے دیا گیا بادشاہ کی طرف سے، یہ اور آزمائش آ گئی۔ کہتے ہیں میں خط لے کر ایک تنور کی طرف گیا، آگ جل رہی تھی اس میں، اور اس میں اس خط کو پھینک دیا۔ جب 50 راتوں میں سے 40 راتیں گزریں، کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام لانے والا میرے پاس آ رہا ہے۔ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کیا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا اس سے الگ رہو اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ آپ نے میرے دونوں ساتھیوں کو بھی ایسا ہی کہلا بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور اس وقت تک انہی کے پاس رہنا کہ اللہ اس معاملے میں کوئی فیصلہ کرے۔ حضرت کعب کہتے تھے پھر ہلال بن امیہ کی بیوی، ان کو بھی یہی حکم تھا، تو ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، ہلال بن امیہ بہت بوڑھا ہے اور اس کا کوئی نوکر نہیں ہے، کیا آپ ناپسند فرمائیں گے اگر میں اس کی خدمت کروں، کھانا پکا دیا کروں، کپڑے دھو دیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن تمہارے قریب نہ آئے، وہ بس اتنی خدمت ہی کر سکتی ہو۔ کہنے لگی اللہ کی قسم اس کو تو کسی بات کی تحریک نہیں ہوتی، اللہ کی قسم وہ اس دن سے آج تک رو رہا ہے جب سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے بعض رشتہ داروں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے پاس کے متعلق ایسی اجازت لے لو کہ وہ تمہاری خدمت کر دیا کرے جیسا کہ آپ نے ہلال بن امیہ کی بیوی کو اس کی خدمت کرنے کی اجازت دی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اس بارے میں اجازت نہ لوں گا، اور مجھے کیا معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مجھے اس بارے میں کیا جواب دیں، اور میں جوان آدمی ہوں، وہ بوڑھے تھے میں تو جوان ہوں۔ اس کے بعد میں 10 راتیں اور ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ ہمارے لیے 50 راتیں اس وقت سے پوری ہوئیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے سے منع کیا تھا۔ جب مکالمے کو 50 دن گزر گئے۔ جب 50ویں رات کی صبح کو نماز فجر پڑھ چکا اور میں اس وقت اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر تھا، اور میں اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی مجھ پر میری جان تنگ ہو چکی تھی اور مجھ پر زمین بھی باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی تھی۔ اس اثناء میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو صلا پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز سے پکار رہا تھا، اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو۔ میں یہ سن کر سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ مصیبت دور ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ فجر کی نماز پڑھ چکے اعلان فرمایا کہ اللہ نے مہربانی کر کے ہماری غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ ہمیں خوشخبری دینے لگے، اور میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری دینے والے گئے، اور ایک شخص میرے پاس گھوڑا بھگاتے ہوئے آیا، اور اسلم قبیلہ کا ایک شخص دوڑا آیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا، اور اس کی آواز گھوڑے سے زیادہ جلدی پہنچنے والی تھی۔ یعنی وہ ایک تو گھوڑے پر آیا تھا، انہوں نے کہا اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہاڑی پر چڑھ کے اونچی آواز میں اعلان کر دیا۔ جب وہ شخص میرے پاس بشارت دینے آیا جس کی آواز میں نے سنی تھی، تو میں نے اس کے لیے اپنے دونوں کپڑے اتارے اور اس کو پہنائے، اس لیے کہ اس نے مجھے بشارت دی تھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس وقت ان کے سوا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، اور میں نے 2 اور کپڑے عاریتاً کسی سے لیے اور انہیں پہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، اور لوگ مجھے فوج در فوج ملتے اور توبہ کی قبولیت کی وجہ سے مجھے مبارکباد دیتے تھے۔
کہتے تھے کہ تمہیں مبارک ہو جو اللہ نے تم پر رحم کر کے توبہ قبول کی۔ حضرت کعب کہتے تھے آخر میں مسجد میں پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ کے ارد گرد لوگ ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ مجھے دیکھ کر میرے پاس دوڑے آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارک دی۔ مہاجرین میں سے اس کے سوا بخدا کوئی شخص بھی میرے پاس اٹھ کر نہیں آیا، اور طلحہ کی یہ بات میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ اور حضرت کعب کہتے تھے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، کہ تمہیں بشارت ہو نہایت ہی اچھے دن کی، ان دنوں میں سے جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا تم پر گزرے ہیں۔ کہتے تھے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ ایسا روشن ہو جاتا کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہے، اور ہم اس سے آپ کی خوشی پہچان لیا کرتے تھے۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس توبہ کے قبول ہونے کے عوض اپنی جائیداد سے دستبردار ہوتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر صدقہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جائیداد میں سے کچھ اپنے لیے بھی رکھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا اپنا وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے صدق کی وجہ سے نجات دی، اور میری توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں ہمیشہ سچ ہی بولا کروں گا جب تک کہ میں زندہ رہوں گا، کیونکہ اللہ کی قسم میں مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کو سچی بات کہنے کی وجہ سے اس خوبی کے ساتھ آزمایا ہو جس خوبی سے میری آزمائش کی ہے۔ اس وقت سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل واقعہ بیان کیا، میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی، میں نے آج تک عمداً جھوٹ نہیں بولا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ آئندہ بھی جب تک زندہ ہوں مجھے محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کی، اور اللہ نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا جنہوں نے تنگی کے وقت اس کی پیروی کی تھی۔ بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے ہر ایک فریق کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، پھر بھی اس نے ان کی توبہ قبول کی۔ یقیناً وہ ان کے دلوں ان کے لیے بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد کہ اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی، کبھی بھی اس نے کوئی انعام میرے نزدیک اس سے بڑھ کر نہیں کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بیان کر دیا۔ شکر ہے کہ میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا، ورنہ میں ہلاک ہو جاتا، جیسا کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ اور حضرت کعب کہتے تھے اور ہم تینوں کا فیصلہ ان لوگوں کے فیصلے سے مؤخر رکھا گیا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر قبول کیا تھا، جب انہوں نے آپ کے سامنے قسمیں کھائیں اور آپ نے ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فیصلے کو ملتوی کر دیا یہاں تک کہ اللہ نے اس کے متعلق فیصلہ فرمایا۔ سو وہ یہی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، اسی طرح ان تینوں پر بھی اس نے فضل کیا جو کہ پیچھے چھوڑے گئے تھے، اور جو پیچھے رکھے جانے کا اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے وہ غزوے سے ہمارا پیچھے رہنا نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے میں ہمیں ان لوگوں سے پیچھے رکھنا مراد ہے کہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسمیں کھائی تھیں اور آپ کے پاس معذرتیں کی تھیں، اور آپ نے ان کی معذرت قبول کر لی تھی، لیکن ہم نے سچ بولا تھا۔ اس وقت میں کیونکہ ابھی 3 مرحومین کا بھی ذکر کروں گا جن کا جنازہ پڑھانا ہے، اس لیے اس کا باقی حصہ جو مسلم عورت نے بیان فرمایا اپنے انداز میں وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کر دوں گا۔ مرحومین کے جو ذکر میں پہلا ذکر ہے وہ حافظ محمد ابراہیم عابد صاحب ہیں، مربی سلسلہ تھے، جو گزشتہ دنوں 72 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چکوال کے ایک علاقے میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ 1967 میں
حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت میں داخل ہوئے۔ مرحوم پیدائشی نابینا تھے، گاؤں میں ہی قرآن کریم حفظ کیا۔ 1967 میں جامعہ احمدیہ میں داخل ہوئے اور 1977 میں جامعہ سے شاہد کی ڈگری کے ساتھ عربی فاضل کا امتحان بھی پاس کیا۔ بطور مربی سلسلہ آپ کو اصلاح ارشاد مقامی میں اور پھر استاد مدرسۃ الحفظ میں خدمت کی توفیق ملی۔ پھر فیصل آباد کے گاؤں میں بھی رہے، پھر انڈونیشیا 2 سال مبلغ کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ اصلاح ارشاد مرکزیہ میں بھی رہے، پھر دارالضیافت میں ان کو مربی کے طور پر لگایا گیا، اور مجلس نابینا تھی جو بنائی، اس کے 2000 میں اس کے سیکٹری بھی بنے۔ خلافت لائبریری میں خدمات انجام دینے کی توفیق ملی ان کو۔ بریل زبان بھی انہوں نے سیکھی۔ ان کے ایک ہم جماعت ہیں کلاس فیلو امداد الرحمٰن صدیقی صاحب، مربی سلسلہ بنگلہ دیش میں، کہتے ہیں جامعہ احمدیہ میں ہم نے ربا میں اکٹھے پڑھتے تھے، بہت ذہین و فطین تھے حافظ صاحب، حافظہ بہت اچھا تھا۔ کسی آیت کا تھوڑا سا حصہ پڑھ کر حافظ صاحب سے پوچھتے کہ یہ آیت قرآن کریم کی کس مقام پر آتی ہے، تو حافظ صاحب 1 منٹ میں سوچ کر بتا دیتے کہ آیت فلاں صورت کے شروع میں یا درمیان میں آتی ہے۔ اور جو بھی ہم جامعہ میں پڑھا جاتا استاد پڑھاتے، حافظ صاحب کو بڑا اچھی طرح یاد ہوتا۔ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی خاص شفقت تھی ان پر تھی، اور اس کی وجہ سے ان کو داخلہ ملا تھا جامعہ میں۔ انہوں نے کوئی اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی جامعہ میں بڑا اچھی تعلیم حاصل کی۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، اس خلیفۃ المسیح ثالث کے پاس یہ فوراً پہنچ جاتے اور ان سے رہنمائی لیتے۔ اور خلیفۃ المسیح ثالث کی بھی حافظ صاحب پر بہت شفقتیں تھیں۔ اسی طرح حنیف محمود صاحب نے بھی ان کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے، کچھ بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہ میں 7.5 سال بعد افریقہ سے واپس آیا تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا، مگر میں نے کچھ بولا نہیں۔ حافظ صاحب نے فوراً پہچان لیا اور میرا نام لے کے کہا کب آئے ہو؟ گویا 7.5 سال بعد بھی صرف میرے ہاتھ کے لمس سے مجھے پہچان لیا۔ یہ بھی ان کو بڑا مان تھا کہ حافظ صاحب کو کہ قرآن کریم سنانے میں کوئی غلطی نہیں کبھی کروں گا، اور یہ واقعہ درست بھی تھا۔ پھر حنیف صاحب یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ یہاں آئے جلسے پہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ اس میں میں نے ان سے کہا کہ دیکھا کس نے، آپ کی نظر تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے دل کی آنکھ سے جو دیکھا ہے وہ ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ بڑا اخلاص اور وفا تھی ان میں، اور اسی طرح ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے حوالے بھی بہت یاد تھے، اس کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے۔ تقریباً 47 سال تک ان کو خدمت سلسلہ کی توفیق ملی۔ بڑا گہرا خلافت عقیدت کا تعلق تھا۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کی پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحمت اور مغفرت سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ دوسرا ذکر ہے شیخ ابوبکر جارج صاحب، مولوی سلسلہ لائبیریا۔ ان کی بھی گزشتہ دنوں 70 سال کی عمر میں مختصر حالت کے بعد وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ عرصے سے پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ 1980 میں سیرا لیون میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے تھے۔ دنیاوی لحاظ سے بڑے آسودہ حال تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں خدمت دین کا غیر معمولی جذبہ پیدا کیا۔ 60 برس کی عمر میں انہوں نے پہلے قرآن شریف پڑھتے تھے لیکن اتنا نہیں، لیکن اس کے بعد تو خاص طور پر توجہ دی اور بہت صحت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سیکھا، اور پھر تہیہ کیا کہ باقی زندگی دین کی خدمت میں صرف کروں گا۔ اگرچہ واقفی زندگی نہیں تھے، لیکن عملاً آپ نے وہ رنگ دکھایا جو واقفی زندگی سے بھی بڑھ کر تھا۔ جماعت کی خدمت و تبلیغ میں ہمیشہ پیش رہتے تھے، اور 1 سال کی بنیادی تعلیم جماعت کی طرف سے ملی ان کو، کنڈینس کورس ملا،
اور پھر ان کو مولم لگا دیا گیا۔ 2012 میں اپنے شہر میں یہ ان کو مولم لگایا، اور گانتا شہر میں ان کا اپنا مکان بھی تھا، یہ ان کو بطور سینٹر انہوں نے وقف کر دیا۔ اسی مکان کے احاطے میں آپ نے چھوٹی سی مسجد بھی تعمیر کروائی اور خدمت دین کا کام کرتے تھے۔ اس طرح آپ کو نمبا کاؤنٹی کے پہلے مبلغ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا، اور وفات تک یہاں ہی خدمت کی توفیق پاتے رہے۔ گانٹا میں اپنے ذاتی پلاٹ مسجد اور مشن ہاؤس کے لیے دے دیا، جس پر آج مرکزی مسجد اور ریجنل مشن ہاؤس قائم ہے۔ اسی طرح منروویہ کے مضافات میں آپ نے ایک پلاٹ اور چھوٹا سا گھر بھی جماعت کو ہبہ کر دیا۔ مرحوم نے جماعت کے ساتھ ہمیشہ اخلاص و وفا کا تعلق رکھا، باوجود بڑھاپے اور کمزوری کے اپنے کاؤنٹی کے دور دراز علاقوں کو مسلسل دورہ کرتے، حالانکہ راستے کچے اور نہایت کچھ دشوار گزار ہوتے تھے۔ آپ کی تبلیغی مساعی کے نتیجے میں چند قصبے بھی احمدیت کی آغوش میں آ گئے۔ آپ صوم و صلات اور تلاوت قرآن کریم کے پابند تھے، چندہ جہات میں باقاعدہ تھے، غرباء کا خیال رکھنے والے تھے، مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، نیک اور مخلص انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ وفات پر وصیت کا حساب کیا گیا تو تقریباً 4 لاکھ لیبرین ڈالر کی رقم اضافہ فاضلہ تھی ان کے ذمہ۔ خلافت سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ پسماندگان میں 2 اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی نسلوں میں بھی جماعت سے وفا کا تعلق قائم رکھے۔ تیسرا ذکر ہے سمینہ بھنو صاحبہ کا، جو ڈاکٹر فضل محمود بھنو صاحب لائبیریا کی اہلیہ تھی۔ یہ بھی گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت مولانا عبدالرحیم درد صاحب کی نواسی تھیں۔ درد صاحب یہاں بھی رہے ہیں، یو کے میں مبلغ۔ مرحومہ نے بی اے کی تعلیم روا سے حاصل کی، پھر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے عربی کیا۔ تقریباً 35 سال کا عرصہ افریقہ میں اپنے واقف زندگی شوہر کے ساتھ ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے نہایت بہادری سے گزارا، اور ہر حال میں ثابت قدم رہیں۔ زندگی کے ہر مرحلے میں آپ نے وقت کے تقاضے خوش دلی اور پوری بشاشت کے ساتھ پورے کیے، اور اپنی زواجی زندگی میں پیار اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان کے قریبی رشتہ دار، ان کی بھابھی بھی ان کے بارے میں لکھتی ہیں کہ ہمیشہ ہمارے رشتوں کو جوڑنے میں، آپس میں خاندان کے رشتوں کو جوڑنے میں انہوں نے بہت کردار ادا کیا، بڑا محبت اور پیار کا سلوک کیا ہر ایک کے ساتھ۔ عبدالغنی جہانگیر صاحب انچارج فرینچ ڈیسک لکھتے ہیں، کیونکہ ان کے سمینہ صاحبہ کے خاوند فرانس سے تھے اور ان کا تعلق تھا جہانگیر صاحب سے، اس وجہ سے ان سے تعلق بھی تھا، ان کی والدہ سے تعلق تھا ان کا سمینہ صاحبہ کا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار مرحومہ سے پوچھا کہ کیا ڈاکٹر صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ پاکستان واپس جانا پسند کریں گے یا ماریشس، کیونکہ سسرال تو ماریشس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں افریقی بن گئی ہوں، نہ پاکستان نہ ماریشس، مجھے افریقہ پسند ہے اور میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ فرانسیسی بولنے والے ممالک میں رہنے کی وجہ سے مرحومہ کو فرانسیسی زبان پر عبور ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار مرحومہ کی ساس صاحبہ نے مجھے بتایا کہ سمینہ میری سب سے پسندیدہ بہو ہے، اس لیے کہ وہ قناعت کرتی ہے اور کبھی شکوہ نہیں کیا، حالانکہ ڈاکٹر کچھ بہتر حالات میں بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود بعض جگہ ابتدا ہوتی ہے جب ڈاکٹروں کی، تو وہاں ان کی آمد بہت کم ہوتی ہے اور معمولی رقم میں گزارا کرنا پڑتا ہے، لیکن بڑے صبر سے، حوصلے سے انہوں نے خامد کا ساتھ دیا اور گزارا کیا۔ ان کے خامد نے بھی بڑی وفا سے وقت نبھایا۔ تو فاس نے جو واقعہ بیان کیا، کہتی ہیں کہ اسکول سے بیٹی آئی اور وہ بیٹی بھی ڈاکٹر بن چکی ہے اور وقف ہے اور اسپتال میں خدمت انجام دے رہی ہے، انیلا نام ہے ان کا۔ تو بہرحال جب اسکول سے آئی تو اسکول کا بیگ جو تھا وہ پھٹا ہوا تھا، تو بجائے اس کے کہ نیا بیگ خرید کے دے، مرحومہ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اس کو میں ٹھیک کر دیتی ہوں، اور خود اپنے ہاتھ سے سلائی کر کے اسے ٹھیک کیا۔ مرحومہ انتہائی سادہ، 5 وقتہ نمازوں کی پابند، مل نثار، بہت ہمدرد،
شفیق، ہر ایک کا خیال رکھنے والی، دعا گو، صابرہ شاکرہ، مہمان نواز، نہایت با کردار اور عری پرور خاتون تھیں۔ شروع میں جو مربیان وہاں جاتے رہے ہیں بورکینا فاسو، انہوں نے مجھے لکھا کہ ہم جاتے تھے تو ہمارا بڑا خیال رکھتی تھیں، اور ہمارے جو اکیلے تھے ہم کھانا پینے کا بھی ہمیشہ خیال رکھتی۔ خلافت کے ساتھ عشقیت تک پیار تھا۔ مرحومہ اللہ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ پسماندگان میں خاوند کے علاوہ ایک بیٹی شامل ہیں۔ ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر محمود عطا صاحب فضل عمر اسپتال ربا میں، اور ایک بھائی مربی سلسلہ ہیں حامد مقصود عاطف صاحب۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، یاد بلند کرے۔ ان سب کے جیسا کہ میں نے کہا نماز کے بعد جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر